علماء نے لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی 37 ہجری کے اندر پوری ہوئی۔ 37 ہجری کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاد شام کے اندر صفین کے مقام پر جب ان دونوں لشکروں کے درمیان تنازع ہوا اور جنگ صفین ہوئی تو وہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پیشکش کی کہ کسی تیسرے بندے کو ثالث اور حکم مقرر کرتے ہیں تاکہ یہ جنگ بندی ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیشکش کو قبول کیا۔ تو اس موقع کے اوپر کچھ لوگوں نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر تھے اور وہ بنو تمیم کے تھے، جن میں سے اکثر لوگ بنو تمیم کے تھے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی، ان بنی تمیم کے لوگوں میں سے 6000 بندے ایسے تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے نکل کر انہوں نے نعرہ لگایا کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم فیصل مقرر کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، یا حکم صرف اللہ پاک کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اختیار کسی نے نہیں دیا کہ وہ کسی تیسرے بندے کو یہاں پر ثالث اور حکم مقرر کر دیں۔ اس پر وہ لشکر سے خارج ہو کر ایک اور مقام کے اوپر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، تو حضرت علی کے لشکر سے نکلے دوسری جگہ جا کر جمع ہو گئے، تو اس نکلنے کو چونکہ عربی کے اندر خارج کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے پھر ان کا نام خوارج پڑ گیا۔ اور ان کی علماء نے لکھا بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ذوالخویسرہ نے ڈال دی تھی، اور باقاعدہ طور پر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو ہے نا جی کیا ہوئے، پوری طاقت کے ساتھ یعنی یہاں پر نمودار ہوئے۔ تو اس وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں، خوارج کہا جاتا ہے، اور یہاں سے پھر ان کا جو ہے نا جی وہ لقب پڑا اور نام پڑا۔